امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت سادہ، بہت مخلص اور بہت عاجزی انکساری والا شخص تھا۔ وہ بظاہر تو مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان والی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی۔ رتن ٹاٹا نمائش سے دور سادہ زندگی گزارنے والے انڈین بزنس مین، جنہوں نے اپنے کاروبار کو 6 بر اعظموں کے 100 سے زائد ممالک تک پھیلایا۔ سن 1992 میں انڈین ایئر لائنز کے ملازمین میں سے ایک حیرت انگیز سروے کیا گیا۔ ایئر لائن کے عملے سے سوال کیا گیا کہ دہلی سے ممبئی کی فلائٹس کے دوران آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے مسافر کون ہیں؟ اس سروے کے جواب میں رتن ٹاٹا کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، یعنی عملے کے بیشتر اراکین نے کہا کہ رتن ٹاٹا نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ واحد VIP مسافر تھے جو اکیلے سفر کرتے تھے۔ ان کا بیگ اور فائلیں اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ملازم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی جہاز رن وے چھوڑ کر ٹیک آف کرتا تھا تو وہ خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیتے۔ وہ فضائی میزبانوں سے بہت کم چینی والی بلیک کافی طلب کرنے کے عادی تھے۔ تاہم اپنی پسند کی کافی نہ ملنے پر انہوں نے کبھی کسی فلائٹ اٹینڈنٹ فضائی میزبان کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ انڈیا کے یہ بزنس ٹائکون رتن ٹاٹا آج 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک نمک بنانے سے سافٹ ویئر بنانے والے ٹاٹا گروپ کی قیادت کی ہے، جس میں آج تقریباً 6 لاکھ سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں۔ اس گروپ کا سالانہ ریونیو $100 ارب سے زائد ہے۔ رتن ٹاٹا کی سادگی کے اور بھی کئی قصے ہیں۔ گریش کبیر ٹاٹا گروپ پر اپنی مشہور کتاب دی ٹاٹا ہاؤ اے فیملی بلٹ اے بزنس اینڈ اے نیشن میں لکھتے ہیں، جب رتن ٹاٹا سنز نامی کمپنی کے سربراہ بنے تو کمپنی کے مالک کے لیے بنائے گئے کمرے میں نہیں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک سادہ سا کمرہ بنوایا۔ جب وہ کسی جونیئر افسر سے بات کر رہے ہوتے اور اس دوران کوئی سینئر افسر آ جاتا تو وہ اسے انتظار کرنے کو کہتے۔ ان کے پاس 2 جرمن شیفرڈ کتے ٹیٹو اور ٹینگو تھے، جن سے وہ بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کتوں سے ان کی محبت اس حد تک تھی کہ جب بھی وہ ممبئی ہاؤس میں اپنے دفتر پہنچتے تو گلی کے کتے انہیں گھیر لیتے اور لفٹ تک لے جاتے۔ یہ کتے اکثر بامبے ہاؤس کی لابی میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے، جبکہ انسانوں کو وہاں صرف اس صورت میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی جب وہ عملے کے ممبر ہوتے یا انہیں ملنے کی پیش کی اجازت ہوتی۔ کتے کے بیمار ہونے کے باعث ایوارڈ لینے نہیں گئے۔ جب رتن کے سابق اسسٹنٹ ونگٹن ایمنن سے ان کے باز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، بہت کم لوگ مسٹر ٹاٹا کو قریب سے جانتے ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں۔ وہ ٹینٹو اور ٹینگو پالتو کتے ہیں۔ ان کے جرمن شیفرڈ کتوں کے علاوہ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مشہور بزنس مین اور مصنف سہیل سیٹھ بھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ 6 فروری 2018 کو برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے بنگم پیلس میں رتن ٹاٹا کو راک فیلر فاؤنڈیشن لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا تھا، لیکن تقریب سے چند گھنٹے قبل رتن ٹاٹا نے منتظمین کو آگاہ کیا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا کتا ٹیٹو اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ جب چارلس کو یہ کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیقی آدمی کی پہچان ہے۔ رتن ٹاٹا دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے۔ رتن ٹاٹا بھی وقت کی پابندی کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ کام ختم کر کے شام ٹھیک 6:30 بجے اپنے دفتر سے گھر کے لیے نکلتے تھے۔ دفتر سے متعلق کام کے لیے گھر پر کوئی رابطہ کرتا تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے، البتہ وہ اپنے گھر میں فائلیں اور دوسرے کاغذات پڑھتے تھے۔ اگر وہ ممبئی میں ہوتے تو اپنا ویکینڈ علی باغ میں اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے۔ اسی دوران ان کے ساتھ ان کے کتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ انہیں یہ نہ سفر کا شوق تھا اور نہ ہی تقریر کرنے کا۔ وہ نمود و نمائش سے دور تھے۔ بچپن میں جب فیملی کے رولز رائز کار انہیں اسکول چھوڑنے جاتی تو وہ بے چینی محسوس کرتے تھے۔ جو لوگ رتن ٹاٹا کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضدی طبیعت دراصل ان کی خاندانی خصوصیت تھی جو انہیں اپنے والد نیول ٹاٹا سے وراثت میں ملی تھی۔ سہیل سیٹھ کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان کے سر پر بندوق رکھ دیں تو بھی وہ یہی کہے گا کہ مجھے گولی مار دو، لیکن میں راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے پرانے دوست کے بارے میں بات کرتے ہوئے بامبے ڈائننگ کے سربراہ نسلی واڈیا نے کہا، رتن ایک بہت ہی پیچیدہ کردار تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اسے کبھی پوری طرح سے جانا ہے۔ وہ بہت گہرا آدمی ہے۔ ہماری قربت کے باوجود میرا رتن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر تنہا ہے۔ قومی کمور اپنی کتاب ان انٹینٹیمنٹ ہسٹری آف پارسیز میں لکھتے ہیں کہ رتن نے خود میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اپنی پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے
کہ شاید میں زیادہ ملنسار نہیں ہوں لیکن مجھے لوگوں سے نفرت بھی نہیں ہے۔ رتن کی پرورش ان کی دادی نواز بھائی ٹاٹا نے کی۔ ٹاٹا کی جوانی کا ایک دوست یاد کرتا ہے کہ ٹاٹا گروپ میں اپنے ابتدائی دنوں میں رتن اپنی کنیت ٹاٹا کو بوجھ سمجھتے تھے۔ امریکہ میں تعلیم کے دوران وہ یقیناً بے فکر رہے کیونکہ ان کے ہم جماعت اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ رتن ٹاٹا نے قومی کپور کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ ان دنوں ریزرو بینک نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کو بہت کم غیر ملکی کرنسی بھیجنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میرے والد قانون توڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے میرے لیے بلیک میں ڈالر خریدنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لینے پڑتے تھے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کے لیے برتن بھی دھونے پڑتے تھے۔ رتن کی عمر صرف 10 سال تھی جب ان کے والدین کی طلاق ہو گئی۔ رتن جب 18 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے 120 خاتون سیمن ڈونیئر سے شادی کی۔ دوسری طرف ان کی والدہ نے طلاق کے بعد سر جمشید جی جبائے سے شادی کی۔ رتن کی پرورش ان کی دادی لیڈی نواز بھائی ٹاٹا نے کی۔ رتن 7 سال تک امریکہ میں رہے، وہاں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ لاس اینجلس میں ان کی اچھی نوکری اور ایک شاندار گھر تھا، لیکن اپنی دادی اور JRD کے اصرار پر انہیں انڈیا واپس آنا پڑا۔ ان کی امریکی گرل فرینڈ بھی ان کے ساتھ انڈیا آئی تھی، لیکن وہ یہاں کی زندگی سے ہم آہنگ نہ ہو سکی اور واپس امریکہ چلی گئی۔ رتن ٹاٹا ساری زندگی غیر شادی شدہ رہے، ایک عام مزدور کی طرح نیلے رنگ کا لباس پہن کر ملازمت کا آغاز کیا۔ سن 1962 میں رتن ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا اسٹیل میں کام کرنا شروع کیا۔ گریش کبیر لکھتے ہیں رتن جمشید پور میں 6 سال تک مقیم رہے، جہاں انہوں نے شروع میں اپنی انٹرنشپ ایک دکان میں فلور ورکر کے طور پر نیلے رنگ کا لباس پہن کر، اس کے بعد انہیں پروجیکٹ مینیجر بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر SK ناناوتی کے اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے۔ ان کی لگن سے کام کرنے کی خبریں ممبئی پہنچیں اور JRD ٹاٹا نے انہیں ممبئی بلا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1 سال تک آسٹریلیا میں کام کیا۔ JRD نے انہیں خسارے میں چل رہی کمپنیوں سینٹرل انڈیا میلز اور نیلکو کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ رتن کی قیادت میں 3 سال کے اندر ویلکو نیشنل ریڈیو اینڈ الیکٹرانکس نے منافع کمانا شروع کر دیا۔ سن 1981 میں JRD نے رتن کو ٹاٹا انڈسٹری کا سربراہ بنا دیا۔ حالانکہ اس کمپنی کا ٹرن اوور صرف 60 لاکھ تھا، لیکن یہ ذمہ داری اہم تھی کیونکہ اس سے پہلے ٹاٹا خود اس کمپنی کے کام کاج کو براہ راست دیکھتے تھے۔ غرور اور تکبر سے انتہائی دور یہ شخصیت رتن ٹاٹا، آئیے اس کے بارے میں آگے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت کے کاروباری صحافی اور رتن کے دوست انہیں ایک دوستانہ، مہذب اور دلچسپ شخص کے طور پر یاد کرتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا۔ کوئی بھی ان سے مل سکتا تھا اور وہ خود اپنے فون کا جواب دیتے تھے۔ قومی کپور لکھتے ہیں زیادہ تر انڈین ارب پتیوں کے مقابلے میں رتن کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ ان کا ایک کاروباری مشیر نے مجھے بتایا کہ وہ حیران ہیں کہ ان کے پاس سیکرٹریوں کی بھیڑ نہیں ہے۔ ایک بار جب میں نے ان کے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجائی تو ایک چھوٹے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی وردی پوش نوکر یا شوفر نہیں تھا۔ کملا پہاڑیوں پر مکیش امبانی کے 27 منزلہ انٹیلیا کی چمک سے دور کولابا میں سمندر کے سامنے والا رتن کا گھر ان کے مزاج اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹاٹا کمپنی کا پہلے لگژری ہوٹل، ٹیکسٹائل کمپنی سے صنعتی شہر اور ایئر لائن اور کمپیوٹر کی دنیا میں قدم تک، ٹاٹا کمپنی کو موجودہ حالات تک لانے میں 150 سال سے زائد کا عرصہ لگا، لیکن یہ کئی شعبہ زندگی میں ہندوستان کی پہلی کمپنی رہی ہے۔ 8 فروری 1911 میں لوناوالا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اس وقت کے ٹاٹا گروپ کے سربراہ سر دوراب جی ٹاٹا نے اپنے والد جمشید جی ٹاٹا کے نظریات کے بارے میں بات کی تھی، جنہوں نے سن 1868 میں ٹاٹا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اب 10 ورٹیکلز کے ساتھ 30 کمپنیوں کا گروپ ہے اور 6 بر اعظموں کے 100 سے زائد ممالک میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ دوراب جی ٹاٹا نے کہا تھا، میرے والد کے لیے دولت کا حصول صرف ایک ثانوی چیز تھی، وہ اس ملک کے لوگوں کی صنعتی اور فکری حالت کو بہتر بنانے کو اولویت دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً جن مختلف ادواروں کو شروع کیا، ان کا بنیادی مقصد ہندوستان کی ان اہم پہلوؤں میں ترقی تھا۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر ان کے مشن کے طور پر یہ درج ہے کہ ان کمپنیوں کا قیام دنیا بھر میں مختلف برادریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں
ٹاٹا کے بانی جمشید جی ٹاٹا کو ممبئی کے ایک مہنگے ہوٹل میں ان کی رنگت کی وجہ سے داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ جمشید جی پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوٹل سے بہتر ہوٹل بنائیں گے جس میں ہندوستانی شہریوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ یوں سن 1903 میں ممبئی کے ساحل پر تاج ہوٹل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ شہر کی پہلی عمارت تھی جس میں بجلی، امریکن پنکھے اور جرمن لفٹوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی تھیں اور اس میں انگریز خانسامے کام کرتے تھے۔ اب اس کی شناخت انڈیا، امریکہ اور برطانیہ سمیت 9 ممالک میں ہے۔ سن 1877 میں جمشید جی نے مہارانی ملز کے نام سے ملک کی پہلی ٹیکسٹائل مل کھولی۔ مہارانی مل کا افتتاح اسی روز ہوا جس دن ملکہ وکٹوریہ کی ہندوستان میں ملکہ کے طور پر تاج پوشی ہوئی تھی۔ جمشید جی کے ہندوستان کی ترقی کے لیے نظریے کو ہندی لفظ سودیشی سے سمجھا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے ملک میں بنا ہوا ہے، اور یہی خیال 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھا۔ ان کا سب سے بڑا خواب اسٹیل کا کارخانہ بنانا تھا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن پھر ان کے بیٹے داروب جی نے ان کی وفات کے بعد اپنے والد کا خواب پورا کیا اور سن 1907 میں ٹاٹا اسٹیل نے پیداوار شروع کر دی، اور اس طرح ہندوستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں اسٹیل کا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کے گرد ایک شہر آباد ہوا جسے جمشید پور کا نام دیا گیا، اور یہ آج انڈیا کی اسٹیل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمشید جی نے اپنے بیٹے دوراب کو خط کے ذریعے ایک صنعتی شہر آباد کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے، اس میں درخت، کھیلوں کے میدان، پارک اور مذہبی عبادت گاہوں کے لیے بھی جگہ مخصوص ہونی چاہیے۔ ٹاٹا نے کسی قانون کی پابندی کے بغیر خود ہی اپنے ملازمین کی بہبود کے لیے پالیسیاں متعارف کرائیں، جن میں 1877 میں پینشن، 1912 میں 8 گھنٹے کام کے اوقات اور 1921 میں ماں بننے والی خواتین کے لیے مراعات شامل ہیں۔ ٹاٹا خاندان کے ایک اور فرد جہانگیر ٹاٹا سن 1938 میں 34 سال کی عمر میں کمپنی کے چیئرمین بنے اور تقریب نصف صدی تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہیں صنعت کار بننے سے زیادہ پائلٹ بننے کا شوق تھا، جو انہیں لوئس بلو رائٹ سے ملنے کے بعد پیدا ہوا تھا، جو رودبار انگلستان کے اس پار پرواز کرنے والے پہلے پائلٹ تھے۔ JRD ممبئی فلائنگ کلب سے ہندوستان میں پائلٹ کی تربیت مکمل کرنے والے پہلے شخص تھے۔ ان کے ہوائی لائسنس کا نمبر 1 تھا جس پر ان کو بہت فخر تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی پہلی ہوائی ڈاک سروس شروع کی اور اکثر ڈاک کے ساتھ مسافر کو بھی لے جاتے تھے۔ بعد میں یہی ڈاک سروس انڈیا کی پہلی ایئر لائن ٹاٹا ایئر لائن بن گئی، جس کا کچھ عرصے بعد نام بدل کر ایئر انڈیا رکھ دیا گیا۔ حکومت ہند نے اس سے قبل ٹاٹا گروپ کے سربراہ JRD ٹاٹا کو ایئر انڈیا کا چیئرمین بنا دیا اور وہ 1978 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کے بعد سے اس پر حکومت ہند کا عہدیداران فائز رہنے لگے۔ 1968 میں انہوں نے اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسے کاروبار کا آغاز کیا جو ترقی یافتہ ممالک سے منسوب کیا جاتا تھا، یعنی کمپیوٹر سے متعلقہ کاروبار۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز یا TCS نامی یہ کمپنی دنیا بھر میں سافٹ ویئر سپلائی کرتی ہے، اور یہ اس وقت بھی ٹاٹا گروپ میں سب سے زیادہ منافع بخش کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ جب JRD نے اپنے جانشین کا انتخاب کیا، جب JRD 75 برس کے ہوئے تو اس بارے میں کافی قیاس آرائیاں کی جانے لگیں تو ان کا جانشین کون بنے گا۔ ٹاٹا کے سوانح نگار کے M لالا لکھتے ہیں کہ JRD نانی پالکی والا، روسی مودی اور شاہ رخ سبوالا اور HN سیٹھنا میں سے کس کو اپنا جانشین بنانے کا سوچ رہے تھے۔ خود رتن ٹاٹا کا خیال تھا کہ اس عہدے کے 2 اہم دعوے دار پالکی والا اور روسی مودی ہوں گے۔ سن 1991 میں JRD نے 86 سال کی عمر میں صدر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ رتن کی طرف سے متوجہ ہوئے۔ JRD کا خیال تھا کہ رتن کے حق میں سب سے اہم چیز ان کی ٹاٹا کنیت تھی۔ ٹاٹا کے دوست نسلی واڈیا اور ان کے معاون شاہ رخ سبوالا نے بھی رتن کے نام کی وکالت کی۔ جب رتن ٹاٹا 25 مارچ 1991 کو اس گروپ کے چیئرمین بنے تو ان کے سامنے پہلا چیلنج یہ تھا کہ گروپ کے 3 شہنشاہ درباری
सेठ रोसी मोदी और अजीत कबीर को कैसे कमज़ोर किया जाए। अब तक ये लोग टाटा कंपनियों में हेड ऑफिस की मुदाखलत के बगैर काम कर रहे थे। टेटली, कोर्स और जगवार का हसूल शुरू में इन लोगों ने रतन की कारोबारी जहानत पर कई सवालात उठाए, लेकिन 2000 में इन्होंने अपने साइज से दुगना बरतानवी टेटली ग्रुप को खरीद कर लोगों को हैरान कर दिया। आज टाटा की ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद इन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोर्स को खरीद लिया। नाक़दीन ने इस मुआहदे की हिकमत अमली पर कई सवालात उठाए, लेकिन एक तरह से टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के साथ अपनी सलाहियत साबित की। सन 2009 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में इन्होंने आम लोगों के लिए कार नानो की नुमाइश की, जो 1 लाख रुपए कीमत में दस्तयाब थी। नीनो से पहले 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार को मार्केट में पेश की थी, जो इंडिया में डिज़ाइन की गई पहली कार थी। ये कार इब्तदा में नाकाम रही और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। रतन जब डेट्रॉइट गए तो बिल फोर्ड ने इनसे पूछा कि वो इस कारोबार के बारे में मुनासिब मालूमात के बगैर इस शोबे में क्यों दाखिल हुए। इन्होंने टाटा पर तंज किया कि अगर इन्होंने इंडिका टीम इस रवैये से नाराज़ हो गई और बात मुकम्मल किए बगैर ही वहाँ से चले गए। एक दहाई के बाद सूरत हाल बदल गई और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे माली बहरान का शिकार हो गई और इसने बरतानवी लग्जरी ब्रांड्स जगवार और लैंड रोवर को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। कौमी कपूर लिखते हैं, फिर बिल फोर्ड ने कबूल किया कि इंडियन कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद कर इन पर बड़ा एहसान करेगी। रतन टाटा ने इन दोनों मशहूर ब्रांड्स को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा। जगवार खरीदने के बाद टाटा पर तनकीद, लेकिन कुछ कारोबारी तजियाकारों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारों पर सवालात उठा दिए। इसकी दलील ये थी कि कई बड़ी गैर मुल्की कंपनियां खरीदना रतन के लिए महंगे सौदे साबित हुए थे। टाटा स्टील यूरोप सफ़ेद हाथी साबित हुआ और इसने ग्रुप को भारी कर्जों में धंसा दिया। TN नेनन ने लिखा है, ये खरीदारियां रतन का तकब्बर और बुरे वक्त में किए गए फैसले हैं। ये एक मालियाती तजियाकार ने कहा, पिछली 2 दहाइयों में इंडियन कारोबार में सबसे बड़े मौके टेलीकॉम में थे, लेकिन रतन ने कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर इस मौके को खो दिया। मशहूर सहाफ़ी सुरता दलाल ने कहा कि रतन ने एक के बाद एक गलती, इनका ग्रुप जगवार खरीद कर माली बोझ तले दब गया था, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने हमेशा टाटा ग्रुप की बर्तरी को बरकरार रखा। साल 2015 में टाटा ग्रुप के मुनाफे में इस कंपनी का 60% हिस्सा था। 2016 में किसी भी इंडियन फर्म के मुकाबले में इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा थी, यानी कि इनका सरमाया सबसे ज़्यादा था, हत्ता कि अंबानी के रिलायंस से भी आगे। नियराडिया मंतशक और साइसर्स मिस्त्री से मुतल्लक तनाज़ात। सन 2010 में रतन टाटा एक बड़े तनाज़े में फंस गए जब लॉबिस्ट नेरडाडिया के साथ इनकी टेलीफोन पर बातचीत लीक हो गई। अक्टूबर 2020 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड मंतशक का एक इश्तिहार जुल्लत में वापस लेने पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। इस इश्तिहार में एक मुतहद्दिद इंडिया की तस्वीर दिखाई गई थी, जो तमाम मज़ाहिब को बराबर समझता है। बिलाखिर मंतशक को दबाव की वजह से वो इश्तिहार वापस लेना पड़ा। कुछ लोगों का ख्याल था अगर JRD जिंदा होते तो वो इतने दबाव में ना आते। रतन का नाम इस वक्त भी शाह सुर्खियों में रहा जब इन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम वक्त के नोटिस के साथ बरतरफ कर दिया। टाटा को एक काबिल एतमाद ब्रांड मिला, लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा का शुमार हमेशा इंडिया के सबसे मोतबर सनतकारों में होता था। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपए और टाटा कंपनियों के ज़रिए 100 करोड़ रुपए दिए ताकि इस वबाई इमराज और लॉकडाउन के मुआशी नताइज से निपटा जा सके। रतन टाटा पहले शख्स थे जिन्होंने अपने लग्जरी होटलों को डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की रहाइश के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश की, जो खुद को शदीद खतरे में डाल रहे थे। आज भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के अकबी हिस्से पर OK टाटा लिखते हैं ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि ट्रक टाटा का है और इसलिए काबिल इत्मीनान है। टाटा ने आलमी दुनिया पर अपना नक्श छोड़ा है। ये कंपनी जगवार और लैंड रोवर कारें तैयार करती है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक कंपनी है। ये सब बनाने में रतन टाटा का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा और रतन टाटा को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा।